گلوبل ہیومن کیپٹل میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 164 ہے. سو اٹس میزریبل. 52% ہماری فیمیل کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے, اس میں 62% جو ہے وہ ہمارا مین کا ہے. بجٹ جو بیسیکلی سب سے زیادہ ملنا چاہیے وہ ہماری ٹیکنالوجی اور انوویشن اور ہماری لیبس. کنٹری میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز کی رینکنگ کتنی ہے, ان یونیورسٹیز میں کتنے جو ان کے پروفیسرس ہیں, کتنے مقالے لکھے جا رہے ہیں. جب آپ بچے کو بتائیں گے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے, آپ کو آرٹسٹک ہونا چاہیے, پولیٹیشین ہونا چاہیے, یا آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں جانا چاہیے. کارپوریٹ ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے؟ ڈیفینیٹلی کارپوریٹ اسکلز بہت ضروری ہیں تاکہ بچے جیسے ہی گریجویٹ کریں آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے, ایک ٹیم ورک کا گیپ نظر آتا ہے, اور ایک سینئر جونیئر کی وہ ایک ٹسل نظر آتی ہے آپ کو. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائز ایڈوائکاس ڈیجیٹل. آئی ایم یور ہوسٹ امبر عمر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں. کرنٹ چیلنجز ہمیں کیا فیس کرنے پڑے ہیں, کیا گیپس ہیں, اور انوویٹیو سولوشنس کیا ہو سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس زوہا شہزاد, جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہے ایٹ ABN اوورسیز ایجوکیشن, جن کا ایجوکیشن, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اور پالیسی اسٹڈیز میں اسٹرانگ اکیڈیمک اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا, مجھے یہ سب سے پہلے اپنا جو ایجوکیشن جرنی ہے اس کا جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اچھا, یہ جرنی بہت ہی میری شفل ہوئی ہے. ویسے تو میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے, ویئر آئی گریجویٹڈ بیک ان 2020 ان لٹریچر. اس کے بعد میں نے اپنے ماسٹر کو پرسیو کیا جو کہ پالیسی میکنگ میں تھا, اور پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس میں جو میرے تھیسس کا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ بھی ایجوکیشنل کرائسس اور ان کی پالیسی میکنگ پہ تھا. سو وہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ آئی شوڈ سم تھنگ, آئی ریئلی شوڈ ڈو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن پالیسی, اور ایک لائک ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے ایجوکیشن میں. سو وہاں سے میری یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر اس کو پریکٹیکل ایک جو شیپ ہے وہ اس طرح سے میری کہ جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ٹیچنگ کر رہی تھی, سو وہاں پہ آئی جوائن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بیک ان 2021 ایز اے وزٹنگ فیکلٹی دیر. تو اس میں جو میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ مینلی وہاں پہ انٹرمیڈیٹ کلاس سیکشن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ BS آنرس کا جو ہے سیمسٹر 1 سیمسٹر 2. اور وہاں پہ جب میں نے پھر بہت زیادہ اس کو ڈیپ ہو کے دیکھا اور سوچا کہ نہیں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, خاص کر ہمارے ہائر ایجوکیشن سسٹم میں اور ہمارے انٹرمیڈیٹ لیول پہ کچھ نہ کچھ پرابلمٹک ہے, جس میں جو مجھے پرابلم فیس کرنی پڑی, لائک فوکس آن دا کریکولم اینڈ ناٹ ورکنگ آن دا کریٹیکل تھنکنگ آف اسٹوڈنٹس. چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, ایجوکیشن سسٹم اینڈ چیلنجز. اچھا, اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرئنس ان ایجوکیشن, پاکستان کا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اٹس این ایمرجنسی. گلوبل ہیومن کیپٹل میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 164 ہے. سو اٹس میزریبل, اور یہ اسپینڈنگ بتا رہا ہے پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر پہ اور ہیلتھ پہ. سو اٹ مینس کہ وی آر اسپینڈنگ لیس دین 2% جو ہماری اسپینڈنگ ہے وہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ ہے. سو اٹ مینس دیٹ ہماری جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے ایجوکیشن سسٹم کی وہ ایک ایمرجنسی ہے. ابھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے بہت بیسک چیزوں کی جس میں ہماری لٹریسی آ جاتی ہے. ہم ابھی اپنی لٹریسی ریٹ کو دیکھیں تو وی آر جسٹ, ہماری 60% ہے, جس میں 40% جو ہیں وہ لوگ ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے, جو ایک لکھے ہوئے الفاظ کو بول نہیں سکتے. سو آئی مین کہ ہم ابھی اس میں یہ دیکھیں تو 52% ہماری فیمیل کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے, اس میں 62% جو ہے وہ ہمارا مین کا ہے. سب سے پہلے آپ کی پالیسی میکنگ آ جاتی ہے, پھر آپ کی اسپینڈنگ, آپ کا کریکولم, آپ کی ٹیچر ٹریننگ, اور پھر ہم بات کرتے ہیں آؤٹ کم کی. تو اس میں اف آئی اسٹارٹ فرام دا پالیسی میکنگ, تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی اسپینڈنگ کو اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں تو لیس دین 2%. اور پھر اس میں اگر کریکولم کی بات کریں تو اٹس ناٹ جسٹ دا اسٹوڈنٹ سینٹرک, اٹس اسٹیٹ سینٹرک کریکولم, کہ ہمیں اسٹیٹ بتا رہی ہے کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو, وٹ وی ہیو ٹو انکلکیٹ ان دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. اینڈ آلسو وین اٹ کمس ٹو دا آؤٹ کمس, تو اس میں بھی ہماری جو امپلائمنٹ ریشیو ہے اٹس جسٹ اراؤنڈ 5 to 6%. سو دیٹس دا ہول سم سینیریو آف دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2-3 ایسے مجھے بتائیں اسٹرکچر چیلنجز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو افیکٹ کر رہی ہیں؟ پاکستان کا جو GDP ہے, اسپینڈنگ ہے پاکستان کی, وہ بہت لو ہے. یونیسکو یونیسیف نے ایک تھریشولڈ جو ہے وہ ڈیسائڈ کیا ہوا ہے ہماری اسپینڈنگ کا ایجوکیشن پہ, اینڈ دیٹس ابو 4%, اینڈ پاکستان از لیگنگ بہائنڈ دا 2%. اور پھر اس میں دوسری چیز جو ہے وہ انکوالٹی ہے, اپارتھیڈ اینڈ سیگریگیشن آف دا ایجوکیشن.
ہمارے پاس بہت سارے آپ سمجھیں کہ ڈائمینشن سے بہت سارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. اگر ہم آئی بی کی بات کریں تو ہمارے پاس انٹرنیشنل سسٹم کا بورڈ بھی ہے. ہمارے پاس ہم اے لیولس کی بات کریں, ہم مدرسہ سسٹم کی بات کریں, پھر مڈل کلاس کی بات کریں, تو ہمارے پاس بہت سارے آپ سمجھیں کہ ہر کلاس سے ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا جو ایک سوشل فیبریکیٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور تیسرا اس میں پھر ہمارا کریکولم وچ از ناٹ ڈیسائڈیڈ کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو, وٹ وی ایکچولی وانٹ آر اسٹوڈنٹ ٹو ڈو. اچھا, پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ گلوبلی آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں ان ٹرمس آف ایکسیسیبلٹی اور کوالٹی. اچھا, گلوبلی میں بھی وہی بات ہے کہ اگر میں اس کو کمپیئر کروں, لیٹس سے کہ میں اسے کمپیئر کرتی ہوں یو کے ایجوکیشن سسٹم سے, اور وہ بھی میں اس لیے کمپیئر کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ پروونسز ہیں, اور یو کے میں بھی دے ہیو دے 4 کنٹریز, ویلز ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, نیدرلینڈس ہے. سو ان سب کنٹریز کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے. جو چیز ان میں بہتر, پاکستان میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروونسز ہیں اور ان کو اٹانومی دی گئی ہے کہ ہر پروونس اپنے ایجوکیشن سسٹم کو خود ڈیزائن کر سکتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے اگین کہ اگر یو کے میں بہت ساری کنٹریز اپنا ایجوکیشن سسٹم خود ڈیسائڈ کری ہیں, بٹ ان کے پاس ایک سنگلنیس آف پرپز ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بچے کسی بھی ڈومین, کسی بھی سیگمنٹ سے آ رہا ہے, کچھ بھی پڑھ کے آ رہا ہے, تو اس نے ایک پوائنٹ پر آ کر سیکھنا کیا ہے اور اس نے ان ریٹرن اکانومی کو دینا کیا ہے. ہمارے پاس ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس مدرسہ سسٹم سے بچہ آ رہا ہے, ہمیں یہ تو پتہ ہے آئی بی کا بھی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس بیکن ہاؤس جیسے اچھے اسکولز اور کالجز ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان سارے اسٹوڈنٹس کو کچھ بھی پڑھا کر ہم نے کس پوائنٹ پر لے کر آنا ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, بجٹ, فنڈنگ اینڈ ریسورس ایلوکیشن. اچھا, مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کی جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو جی ڈی پی جتنا اسپینڈ ہو رہا ہے اس پہ کتنا گلوبلی اگر ہم کمپیئر کریں تو کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ گلوبلی تو ساری گورنمنٹس اور ساری کنٹریز پاکستان کے جی ڈی پی کی نسبت تو بہت زیادہ اسپینڈ کر رہی ہیں. ایون تو آپ بھوٹان جیسے ملک کی بات کریں تو اس کی بھی اسپینڈنگ 7 پوائنٹ سم تھنگ ہے. انڈیا کی جب رافیل گرا, جب ایک چھوٹا سا اسکرمش ہوا تو اس پہ پاکستان نے بہت شور مچایا کہ ہم نے انڈیا کی اکانومی تباہ کر دی, لیکن ان کے لیے چھوٹا سا پاکٹ ایک ہسٹری میں ایسا آتا ہوتا ہے, اور شاید وہ بہت جلدی سے ریکور بھی کر لیں, اسی لیے کیونکہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اسے ری ویمپ کیا ہوا ہے. اور ہم اگر بات کریں ایجوکیشن سسٹم پہ ہی اوور آل, تو سنگاپور جیسا ملک جو پاکستان کے بھی بعد میں بنا ہے, بنگلہ دیش جیسا ملک جو 1970s میں کہیں جا کے اس کی ایمرجنس ہمیں نظر آتی ہے, اس کی اسپینڈنگ ہم سے زیادہ, نہ صرف اسپینڈنگ ہم سے زیادہ ہے, وہ ایجوکیشن رینکنگ میں بھی ہم سے آگے ہے. ٹائم تھا کبھی 97 میں جو پاکستان کی اسپینڈنگ ایکچولی 5 to 6% تھی, بٹ اس کے بعد سے پاکستان کی اسپینڈنگ جو ہے وہ 2% سے بھی لیس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا بجٹ جو ہے وہ ہمارا صحیح ایلوکیٹ ہو رہا ہے افیکٹولی؟ اس میں بجٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ لیٹس سے کہ اگر ہمارا 100% بجٹ ہمیں دیا جا رہا ہے تو اس میں بھی 88% بجٹ جو ہے اس میں تو دے آر جسٹ ایلوکیٹڈ ٹو دا سیلریز, اینڈ ریسٹ آف دا 12% is being spending on this infrastructure thing. So 12% is a very low thing کہ آپ انفراسٹرکچر پہ جو بجٹ ہے اس کو کریں. اب اس میں بھی obviously آپ کے پاس ایک جو بیلٹ فورس ہے ٹیچنگ کی وہ بہت بڑی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے سیلری. وہ ویسے بھی برٹرنڈ رسل کا ایک ایسے ہے جس میں آن ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے اس پہ سب سے پہلے کلیئر کیا ہے کہ کسی بھی کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم تب تک فلرش نہیں ہو سکتا جب تک ان کے ٹیچرس کو جو ہے وہ اکنامک آپ سمجھے کہ آپ ان کو سسٹینیبلٹی نہیں دے رہے, اور آپ ان کو جو سیلریز ہیں ان کی جو ڈیزائرڈ سیلریز ہیں جس میں ایٹ لیسٹ ایک ٹیچر کمفرٹیبل ہے وہ آپ نہیں دے رہے. کن ایریاز کو ایجوکیشن میں پرائورٹی بجٹ ایلوکیشن ملنی چاہیے فار میکسیمم امپیکٹ؟ بجٹ جو بیسیکلی سب سے زیادہ ملنا چاہیے وہ ہماری ٹیکنالوجی اور انوویشن اور ہماری لیبس اور ہائر ایجوکیشن کو ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ کسی بھی کنٹری میں جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پی ایچ ڈی اسکالرس اس کنٹری میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز کی رینکنگ کتنی ہے, ان یونیورسٹیز میں کتنے جو ان کے پروفیسرس ہیں, کتنے مقالے لکھے جا رہے ہیں, کتنے تھیسس لکھے جا رہے ہیں, اور پی ایچ ڈی پروفیسرس کتنے ہیں. تو اس میں بھی آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کی بہت ساری ایسی یونیورسٹی جن کی رینکنگ کبھی فرسٹ 20s اور 30s میں آتی تھی, اب وہ بھی 50s کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی ہو گئی ہے. انوویشن, ٹیکنالوجی اور جو ہماری نیڈس ہیں, سائنس کی جو نیڈ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو نیڈ ہے, اس سیگمنٹ کو اب ضرورت ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں سوچیں. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, چیلنجز فار اسٹوڈنٹس اینڈ انسٹیٹیوشنس. پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو ایشو ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ Imagine a nation with 250 million people brimming with young minds, and 25 million students are out of the door classroom say. So it's a big issue to be dealt with.
اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن دیر آر ملٹیپل کازز. اس میں سب سے پہلے کاز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لیک آف اسکولس ہیں. آپ دیکھیں لیک آف ہائی اسکولز ایون آپ سے کہ پاکستان میں پنجاب ریجن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 36,000 ہمارے پاس پبلک اسکولس ہیں, اور اس میں جو ہائی اسکولس ہیں وہ اونلی 9,000 ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز تو بہت انٹینشنلی ہی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا کرائسس پیدا ہونے والا ہے, اس لیے ہائی اسکولس کی تعداد جو ہے وہ پرائمری اسکول سے کم کر دی گئی ہے, اور بہت پہلے. حالانکہ جب آپ بچوں کو پرائمری تعلیم تک لے جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ اب ہائی اسکولس تک تو یہ بچے جائیں گے, ہم نے اتنا تو پرائمری لیول تک ان کو جو ہے وہ ان کی تعلیم دے دی ہے, لیکن ہائی لیولس پہ ہائی اسکولس تک ہماری جو ہمارے پاس جو لیک آف اسکولس ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو. ڈیولپ نیشنس کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ان کے پاس یلو بسز کی فیسلٹی ہے, ان کے پاس میلس کی فیسلٹی ہے. اب یا تو اس کا یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول کو بچوں کے پاس لے آئیں یا بچوں کو اسکول کے پاس لے جائیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں جو کریئر کاؤنسلنگ ہے اس میں اتنی کمی کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ اسٹوڈنٹس کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کو ویک بنا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کا کاؤنسلنگ ہے, ہمیں پوری زندگی اس کی ضرورت رہتی ہے. ہم اسکول سے کالج میں موو کریں, کالج سے یونیورسٹی میں موو کریں, ایون دو ہم اپنی جاب لائف میں بھی جب آتے ہیں تو ہمیں کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت رہتی ہے. کبھی ہم سائیکولوجیکل ایشوز فیس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم پرسنل لائف میں کوئی ایشو ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی بھی بچے کو تعلیم دیتے ہیں یا آپ ایک میتھس لیول پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس میں آپ بچوں کو سیلف ایویلیویشن نہیں بتا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیچنگ میں آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کہیں نہ کہیں فلو ہے. اور یہ ایویلیویشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کی کاؤنسلنگ سے آتی ہے, کیونکہ جب آپ بچے کو بتائیں گے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے, بلکہ آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن آپ کو کیا کہہ رہی ہے, آپ کی سیلف ریئلائزیشن کیا کہتی ہے کہ آپ کو آرٹسٹک ہونا چاہیے, آپ کو کوئی پالیٹیشین ہونا چاہیے, یا آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں جانا چاہیے, یا آپ کو بیوروکریٹک ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کاؤنسلنگ ہی آپ کو بتائے. کارپوریٹ ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے آپ کے نزدیک؟ کارپوریٹ بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی بچے گریجویٹ کر کے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہیں جب وہ گریجویشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سے ان کو ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جاب کرنی ہے. اوبیسلی جب آپ ایجوکیشن سے آپ نے ڈگری لے لی ہے تو اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ اب آپ امپلائبلٹی کی طرف جائیں, آپ کو امپلائمنٹ ملے اور آپ کچھ نہ کچھ اپنے اکنامک جو ہے اسٹرکچر کو سپورٹ بھی کریں, اور ساتھ آپ اپنے پرسنل ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں. تو ڈیفینیٹلی کارپوریٹ اسکلز بہت ضروری ہیں تاکہ بچے جیسے ہی گریجویٹ کریں ان کو اس چیز ان کی ٹریننگ ہوئی ہو آلریڈی جب وہ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں موو کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں جب جاتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کسی بھی ایسی نیشنل کمپنی میں, آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے, ایک ٹیم ورک کا گیپ نظر آتا ہے, اور ایک سینئر جونیئر کی وہ ایک ٹسل نظر آتی ہے آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکول لیول میں ہمیں وہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جب ہم نے گریجویشن کے بعد سوشل لائف کے لیے نکلنا ہے, جب ہم نے جاب مارکیٹ میں جانا ہے, تو ہمیں ہماری باڈی لینگویج, ہماری کمیونیکیشن, ہمارا ٹیم ورک, ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز میرے خیال میں کارپوریٹ ٹریننگ ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں مسٹ ہونی چاہیے, تاکہ ایک دم سے وہ زومبیز نہیں بن جائیں جب اس جاب مارکیٹ میں جائیں کہ ہم نے پڑھا تو کچھ اور تھا پر ہم سے کرایا کچھ اور جا رہا ہے. تو پیرنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی نظر میں اور ہماری جو سوسائٹی ہے ایجوکیشن میں کیا چیز مسکنسیپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں؟ گریڈس سب سے پہلا مسکنسیپشن تو آپ کو گھر سے جو آپ فیس کر رہے ہوتے وہ گریڈس ہیں. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے, اور ہم میں مطلب ہر بندہ ہی اس کا مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس بھی, ہر کوئی وکٹم ہے اس مسکنسیپشن کا کہ گریڈس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. بچے کے گریڈس ہوں گے تو وہ ایجوکیشن سیکٹر میں گرو کرے گا, وہ ہمیں کچھ کر کے دے گا, یا اس بچے کی اپنی جو اس کی ایک اپنی گرومنگ ہے, ایک اپنی پرسنالٹی ہے, وہ ایک پیڈیسٹل مل جائے گا اس کو اگر اس کے پاس اچھے گریڈس ہوں گے. سو ایجوکیشن کا تعلق گریڈ سے نہیں ہے. اگین وہی بات ہے, یہ آپ کی ایک سیوک سینس ہے, یہ آپ کی پرسنالٹی کی ایک گرومنگ ہے, آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے. ہمیں تو ڈگریز دے دی جاتی ہیں نا, ڈگریز کے بعد ہم نے اپنی لائف میں کیا اتار چڑھاؤ فیس کرنے ہیں ڈگریز میں وہ سب تو نہیں لکھا. تو وہ جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ بھی آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کا ہی ایک حصہ ہے, اور اس میں سیوک سینس کا ہونا ان گریڈس کی نسبت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک سوشلی آپ ایک ایسے انسان ہیں آپ اس کو ایویلیویٹ کر سکیں. کیا ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ریئل ورلڈ جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں بچوں کو؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہم نے جب پرائیویٹ اسکول لانچ کیے
पूरी दुनिया ने इस चीज़ का जो है वो एनालिसिस कर लिया था कि कोई भी मुल्क जो है उसकी तालीमी निज़ाम जो है उसका पब्लिक सेक्टर पे बेस करता है. हमने 90s के बाद ये उल्टा कर दिया, हमने प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो लॉन्च कर दिए. ब्रेड सी एक ब्रीड पैदा हो जाती है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पंजाबी भी मुश्किल से बोल पा रहे हैं, उनको उर्दू भी मुश्किल से पढ़नी आती है. चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, करिकुलम, स्किल्स एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर. क्या पाकिस्तान में जो करंट करिकुलम है उसका जो मॉडर्न जॉब मार्केट की अगर हम बात करते हैं, क्या डिमांड्स पूरी कर सकता है? अगर असेसमेंट पे पहले बात कर ली जाए तो असेसमेंट ही बता देती है कि हमारा करिकुलम क्या कह रहा है. असेसमेंट में हमारे पास बोर्ड असेसमेंट है, असेसमेंट में हमारे पास रट्टा है, मेमोराइजेशन है. तो जब किसी भी चीज़ को आपने रट्टा लगा लिया, आपने ये नहीं समझा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका मतलब कि करिकुलम में वो चीज़ है ही नहीं जो हमें चाहिए. अच्छा मिस ज़ोहा, ये बताएं कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को इंटीग्रेट करने के प्रैक्टिकल वेज क्या हो सकता है? इंटीग्रेट करने में सबसे पहला प्रैक्टिकल वे तो ये है कि लर्निंग जो है वो पहले तो ज़ीरो करें जो पुरानी चीज़ें आपने सिखाई हैं जॉब अटेनमेंट की, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माइंडसेट है कि जिसमें आपको पहले जॉब वाले आइडिया से बाहर आना पड़ता है. तो अभी हम जब भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनका अभी तक, हालांकि टाइम अब क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, इतना फास्ट दौर है, उसमें अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक छोटी सी सैलरी के लिए जॉब मार्केट में धक्के खा रहे हैं. और उनको यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ही ये चीज़, और ये घर से भी, नॉट जस्ट कि हम सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करें कि हम ये चीज़ सीखी सिर्फ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से रहे हैं, घर से वो चीज़ जब वो लेकर आते हैं तो फिर कॉलेजेस में वो इन्हांस हो जाती है कि ठीक है हमने जॉब करनी है, जॉब ले लेंगे और उसके बाद बस. तो एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की इनोवेशन के लिए पहले तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि अब हमें जॉब के लिए इतने सारे बच्चों की ज़रूरत नहीं है. ठीक है होती है बट वो एक डिफरेंट चीज़ है. सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनके माइंड को इस तरह से बनाए, ऐसी डिग्रीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं एंटरप्रेन्योरशिप की. इस एजुकेशन क्राइसिस को टैकल करने के लिए हमें कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट लेवल में एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों लेवल पर? गवर्नमेंट लेवल पे तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए, किसी एक की बात करना तो गलत होगा, लेकिन हाँ कुछ मैं मेंशन कर देती हूँ कि सबसे पहले तो कंसेंसस होना चाहिए. हम अपने एजुकेशन सिस्टम से चाह क्या रहे हैं, पहले सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये पूछा जाए कि अगर हम मदरसा सिस्टम है तो वो क्या चाह रहा है, अगर IB जैसे हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे महंगे स्कूल्स हैं, फिर हमारे पास पब्लिक स्कूल्स हैं, तो ये तीनों स्टेक होल्डर्स, फिर उसमें पेरेंट्स अलग, फिर स्टूडेंट्स अलग, और फिर हमारे पॉलिसी मेकर अलग, सबका एजेंडा क्या है, सबका गोल क्या है, और उन सबका भी एक पॉइंट होना चाहिए. ऑब्वियसली हर बंदा अपनी बात करता है कि हमारे नज़र में जो है वो पर्पस ऑफ एजुकेशन ये है, हमारी नज़र में ये है. उन सब का एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए जो कि हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट भी करे, उसे नरिश भी करे और उसके लिए प्रोग्रेस भी करे. दूसरी जगह यही चीज़ फिर सब्सिक्वेंटली डील करेगी हमारे दूसरे इशू को, जो कि हमारी इनइक्वालिटी है, जो कि सेग्रीगेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक 35,000 के स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा स्कूल से ही बाहर है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो हम दे रहे हैं. तो एक इस चीज़ को डील करें, कंसेंसस करें, सबको बिठा के सारे स्टेक होल्डर से पूछें कि सबका अपना अपना एजेंडा क्या है, और वो एजेंडा मीट करना चाहिए हमारे नेशनल सिंगल एजेंडा के साथ. और फिर ये जो हमारी इक्वालिटी है ये एक बड़ी ना रिजेंटमेंट क्रिएट करी है सोसाइटी के अंदर. सेग्रीगेशन है एजुकेशन में, ये रिमूव नहीं करेंगे, ये रिजेंटमेंट क्रिएट करेगा, और जब ये रिजेंटमेंट क्रिएट करता है तो फिर हमारे पास पोवर्टी, क्राइम्स और इस तरह जैसे जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं. तो इन दो मसाइल को तो सबसे पहले डील करें, पहले सब आपस में बैठें, बात करें कि हमने करना क्या है. ये जो हमें एक इतना सा सेगमेंट दिया गया एजुकेशन का, इसके साथ हमने करना क्या है, कोलैबोरेशन के साथ चलें. करियर काउंसलिंग और मेंटोरशिप जो प्रोग्राम्स हैं इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अक्रॉस कॉलेजेस एंड स्कूल्स? करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि करियर काउंसलिंग पे बात करना तो बहुत बाद में आ जाता है, पहले तो ये बताएं किसी को कि करियर काउंसलिंग है क्या. इंपॉर्टेंस को समझ लेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या है, फिर हम इस पे बात करेंगे कि कैसे करियर काउंसलिंग के जो हैं वो ऑफिसेज होने चाहिए, इनकी प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए जो कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल, स्टूडेंट्स को एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दे कि ना सिर्फ आपने अपने इंस्टीट्यूट्स में इनको कैसे लेके चलना है अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को, बल्कि लेटर ऑन आपने अपनी जॉब लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी होता है. डिग्री तो मिल जाती है, ये टाइम तो ऐसे क्विकली गुजर भी जाता है, पता भी नहीं चलता, असल चीज़ें उसके बाद स्टार्ट होती हैं. तो उस टाइम पर आपको रियलाइज़ होता है कि वाकई आपको करियर काउंसलिंग में अपने सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए. मिस ज़ोहा, ये बताएं कि जो एजुकेशन ले लेते हैं बच्चे, डिग्री ले लेते हैं, हाथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इसके बारे में बताएं.
اسکل بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ہم صرف ڈگری پہ ریلائی نہیں کر سکتے, نالج پہ ریلائی نہیں کر سکتے. جب تک پریکٹیکلی لائک ورک, نالج وداؤٹ ڈوئنگ یا لرننگ وداؤٹ ڈوئنگ از نتھنگ. یہ تو کانسیپٹ بھی ہے جان ڈی بی کا, ایک بڑے وہ فیمس فلاسفر ہیں, تو ان کا ایک پراپر یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ جو لرن کر رہے ہیں اس کو اپنی یہ نہیں پتہ کرنا کیسے ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسکلز بہت ضروری ہیں. اور آج کل تو یہ ہاٹ ڈبیٹ اس لیے ہے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی, انٹرپرینورشپ, ساری چیزوں نے بہت زیادہ ایک دم سے نا ایک نئی انوویشن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور پیرنٹس آر اسٹل کنفیوزڈ کہ اب ان کو ڈگری دینی ہے کہ ان کو اسکلس دینے ہیں. اور اگر کوئی بچہ اسکل کی وجہ سے ڈگری میں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ بہت سائیکولوجیکل پریشر اور اسٹریس سے گزرتا ہے. تو آئی تھنک اب یہ رائٹ ٹائم ہے. اور مڈل کلاس اس چیز کو اسی لیے انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اس سے امید بھی اس لیے ہے کیونکہ کسی بھی کنٹری کی اگر جب ہمیں ڈیموکریسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو میئر کرنا ہوتا ہے اس کی مڈل کلاس میں. تو جتنی بڑی مڈل کلاس ہوگی اتنی فلرش ڈیموکریسی ہوگی. چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف, ریپڈ فائر. آر یو ریڈی مس زوہا؟ ون چینج ایوری اسکول مسٹ اڈاپٹ امیڈیٹلی. ریلیونس. One skill every student must develop for the future. Adaptability. Biggest misconception parents have about education. Grades. One solution to reduce out of school children. Inclusion. Most underutilized resource in education. Teachers. One reform to improve teacher quality. Accountability. Ideal percentage of GDP that should be allocated to education. 6 to 7. One way to integrate corporate training in colleges. Internships. A common policy mistake the government should avoid. To stop politicizing the education. One piece of advice for students aiming for foreign education. Alignment. Thank you so much for coming. And کوئی final advice جو parents اور students کو آپ دینا چاہیں؟ ایک ایڈوائس جو میں اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو دینا چاہوں گی کلیکٹیولی کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلس پہ آپ کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے. کیونکہ جب بھی ہم ایجوکیشن میں ڈگریز کا پریشر, یونیورسٹی اینڈ کالجز کا پریشر, پھر جاب مارکیٹ کا پریشر, تو اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. سو یہ سب سے بڑی کی ہے آپ کی لائف میں, آپ کی اچیومنٹس کے لیے, آپ کی سکسیز کے لیے. سو نیور ایور کمپرومائز آن یور سائیکولوجیکل ہیلتھ.